نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم پارہ 27 سورہ الطور رکوع 2 آیت نمبر 44 تا 46۔ آیت مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے رسالت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے، رسالت کے مضمون کا بیان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت رسول مان جائیں گے جب ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گر جائے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا۔ دراصل اصولی طور پر کوئی بھی دعویٰ ہو، اس دعویٰ پر دلیل قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ اور دلیل دونوں ساتھ ہو اور دونوں کے مابین موافقت اور مطابقت بھی ہو۔ اگر دعویٰ دلیل کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ تحکم ہوتا ہے، اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی رسالت ہے، دعوی نبوت ہے، اس پر روز روشن کی طرح دلائل اور معجزات قائم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور بڑا معجزہ، دائمی معجزہ قرآن کریم خود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حیثیت خاتم النبیین کی ہے، آخری پیغمبر ہے، قیامت کے صبح تک جتنی بھی عالم انسانیت ہے، سب عالم انسانیت کا پیغمبر، رہبر، رہنما، رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن بھی دائمی معجزہ ہے، قیامت کے صبح تک جتنی بھی عالم انسانیت ہے، سب عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور معجزہ ہے، چیلنج ہے پورے عالم انسانیت کو کہ اس میں کوئی ماں کا لال ترمیم تحریف کر نہیں سکتے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اب فرمائشی دلائل تب قائم ہوتی ہے جب ایک چیز کے ساتھ متعلق ہو، اس میں حکمت ہو، اس میں کوئی مصلحت ہو۔ مثلا مدعی یا درخواست کنندہ یہ دعویٰ دائر کرے ضمنی طور پر کہ میں طلب حق ہوں، اور یقیناً وہ حق کا طالب ہو، حق کا متلاشی ہو۔ اب اس مقام پر کوئی ایسی مصلحت کار فرما نہیں ہے، یہ جو ان کی فرمائش ہے یہ طلب حق کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعنت، عناد کی بنیاد پر لغو قسم کا فرمائش ہے۔ اگر آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لے کہ گرتا ہوا آ رہا ہے، تو ذرا یہ بھی دیکھ لے کہ تہ بتل جمع ہوا بادل ہے، کیا اس جمع ہوئے بادل سے یہ لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اگر آسمان کے دروازے ان بدبختوں کے لیے کھل بھی جائے اور اس میں داخل بھی ہو جائے، تب بھی یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لائے گی، ان کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، وہ ان کے دلوں سے نہیں نکلتی۔ یہ لوگ حق کے متلاشی نہیں ہے، یہ طالب حق نہیں ہے،
لہذا جب یہ لوگ حق کے متلاشی نہیں ہے، حق کے طالب نہیں ہے، پھر تو یہ خلاف مصلحت ہوا۔ اور جب یہ لوگوں کے فرمائش ہے، خلاف مصلحت ہے، خلاف حکمت ہے، پھر کیوں فرمائشی معجزات واقع ہو؟ فرمائشی معجزات کا عدم وقوع نبوت کی نفی نہیں کرتا، اس سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ برحق پیغمبر ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئے۔ لہذا آیت نمبر 45 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ لوگ اتنے باغی ہے، اتنے طاغی ہے، اتنے غالی ہے، تو ان بدبختوں سے ایمان کے توقع مت کیجیے۔ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ غمگین نہ ہوں، ان بدبختوں کو انہی کی حالت پر رہنے دیجیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا سامنا واقع ہو ایسے دن سے جس میں اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ظاہر ایسے مراد قیامت ہے، جس کی تفصیلات سورہ زمر کے آخر آیتوں میں فصعقا ونفخ فی الصور میں گزر چکی ہے۔ لفظ حتیٰ کی تحقیق بھی سورہ زخرف کے آخر میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 46 میں روز قیامت کا بیان ہے کہ جس دن ان بدبختوں کے تدابیر جو دنیا میں اسلام کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں لگے ہوئے تھے، ان کے تمام تر تدبیریں کام نہیں آئے گی، کہیں سے ان بدبختوں کو مدد نہیں ملے گی، نہ تو مخلوق کی طرف سے مدد ممکن ہے اور نہ خالق باری تعالیٰ کی طرف سے وقوع کا امکان ہے۔ یعنی اس دن بروز قیامت ان منکرین مشرکین کو حقیقت معلوم پتہ چل جائے گا، جب ان بدبختوں پر بدترین عذاب پڑ جائے گی۔ وعلی کل حال توحید باری تعالیٰ بھی حق ہے، اللہ کی ذات میں کوئی صفات میں کوئی شریک سہیم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت بھی برحق ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان۔ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، ظالمین منکرین مشرکین کو سزا ملے گی اور مومنین مخلصین کو ثواب ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی انعامات سے نوازا جائے گا اور اخروی کامیابی ان کو نصیب ہوگی۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لے، كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ایک ٹکڑا آسمان سے، ساقطاً گرتا ہوا، یقولو تو وہ کہیں گے سحاب مرکوم، بادل ہے تہبت ہے۔ فذرہم چھوڑ دیجئے ان کو، حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ وہ دیکھ لے، یومہم الذی اپنا وہ دن، الذی فیہ یصعقون جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یوم لا یغنی جس دن کام نہیں آئے گی، عنہم ان کے، قیدہم ان کا داؤ مکر فریب، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ ان کا مطالبہ مان بھی لیا جائے تو پھر یہ کہیں گے یہ تو آسمان سے بادل جو ہے وہ گر رہے ہیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل